وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلی مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. پورے اتر پردیش میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا. بنگال و نیپال میں عام رویت ہوئی اور مدھیہ پردیش میں شہر ستنا میں موسم صاف تھا، وہاں پر عام رویت ہوئی. پھر وہاں سے تصدیق ریوا آئی اور ہمارے وکیل صاحب اور عزیزی فرحان، سید محمد اسد وغیرہ ایک پورا قافلہ ہم نے یہاں سے راتوں رات بھیجا. بڑی قربانیاں ان لوگوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. پوری رات بیدار ہو کر وہ ریوا گئے. ریوا سے تقریباً 4:30 بجے واپس آئے اور اس طرح کتاب القاضی سے تصدیق ہو گئی کہ آج پہلی تاریخ ذو الحجہ کی دونوں ہی تاریخیں مل گئی ہیں. 10 جولائی کو 10 ذو الحجہ بروز اعتبار بقرعید منائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. معزز سامعین، یہاں سے تصدیق پھر فتح پور گئی ہے. سلطان پور سے قاضی سلطان پور کا آدمی آ رہا ہے. نماز کے بعد یہاں سے سلطان پور تصدیق جائے گی. فتح پور سے کانپور اور سلطان پور سے فیض آباد، پھر فیض آباد سے گونڈا، اس کے بعد بہرائچ تصدیق جائے گی. قاضی بنارس کا بھی فون آیا ہے، ان کا بھی آدمی آ رہا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ پورے اتر پردیش میں ایک ہی دن بقرعید کی نماز ادا کی جائے گی. معزز سامعین، ماہ ذو الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے. وقت بہت مختصر سا رہتا ہے، اس لیے مسلسل 3-4 جمعوں تک قربانی کے تعلق سے گفتگو ہوگی. ابھی کچھ مولوی لوگ واٹس ایپ پر بالکل غلط سلط باتیں چلاتے ہیں جن کو اسلام کی تاریخ معلوم نہیں ہے. ابھی میرے عزیزوں نے یہ بتایا، طلباء نے، ایک مولوی صاحب نے یہ اپنے واٹس ایپ پہ ڈالا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی. یہ اسلام کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اس لیے واٹس ایپ کی جو بھی باتیں آپ دیکھیں وہ معتبر اور مستند علماء سے تصدیق کر لیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہوں.
بخاری شریف کی صریح حدیث موجود ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا ہے، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف بھی فرشتوں ہی نے کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر بھی فرشتوں نے کی ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے گھر جو بنا اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، یعنی کعبہ شریف بھی اور بیت المقدس بھی، اس کی ابتدائی تعمیر فرشتوں کی نے کی، اور انہوں نے ہی خانہ کعبہ کا پہلے طواف کیا۔ اب اسلامی تاریخ کا تسلسل بہت مختصر کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ گفتگو اور آگے جانا ہے اور قربانی کی تاریخ بھی بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے تعمیر خانہ کعبہ کی فرشتوں نے کی۔ طوفان نوح جب آیا اس سے پہلے جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بشر دنیا میں جل وگر ہوئے تھے۔ 300 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ ہم سب کے آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائی، تو جبریل علیہ السلام ان کو لے کر لنکا میں اتارے گئے تھے۔ آپ سبھی جانتے ہیں آج بھی جبل لنکا میں ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور اس کی یہ خصوصیت ہے وہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے اور آپ کے قدم اسی طرح سے صاف ستھرا نظر آتے ہیں۔ جو لوگ لنکا جاتے ہیں وہ جبل آدم پر آپ کے قدم کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی بارگاہ رب العالمین میں حضور کے وسیلے سے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ ہم جب آسمان اور جنت میں تھے تو ہم بیت المعمور کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، فرشتوں کے ساتھ وہ ہمارا قبلہ تھا، ہم یہاں کس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کریں؟ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھیک بیت المعمور کے سامنے، زمانے گزر چکے تھے، وہ تعمیر ختم ہو چکی تھی، دوبارہ حکم فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ بالکل وہ بیت المعمور کے محاذات میں ہے، 7ویں آسمان پر فرشتوں کے قبلے کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اسی کے محاذات میں، یعنی اگر آپ بیت المعمور کو اتارا جائے تو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر اترے گا۔ یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ ڈالی، تو پہلی تعمیر فرشتوں نے، دوسری تعمیر حضرت آدم نے کی۔ طوفان نوح آنے کے بعد مقدس اللہ کے گھر کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ طوفان میں خالی وہاں پر ایک ٹیلہ بچا۔ پھر جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ کے ساتھ اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کعبہ تھا، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی باغ نہیں، وہیں پر حضرت حاجرہ کو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ہم بعد میں بتائیں گے کیسے گئے، کیوں۔ میں بھی تاریخ آپ کے دماغ میں اختصار سے بتا رہا تھا تاکہ آپ کے معلومات میں صحیح بات جائے۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم نے کی، تیسری تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کی۔ حضرت ابراہیم معماری کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا وغیرہ بنا کر کے اور اینٹ پتھر وغیرہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ یہ 3 تعمیر ہوئی۔ چوتھی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی، جو وہیں پر آ کر کے آب دمدم کے پاس آباد ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم کے بعد ایک قوم گزری ہے، قوم عمالقہ، پھر اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر قصی بن کلاب، یہ حضور کے اجداد میں آسے ہیں،
انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ کی عمر مبارک ولادت کے 13ویں سال میں تھی ظاہری جسم کی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 17 سال کے تھے۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو میں کعبہ شریف میں دھونی دوں گی، دھونی۔ وہ دھونی دے رہی تھی، کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے کعبہ کی دیواریں شق ہو گئیں، اور اس کے بعد سیلاب آیا تو کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی۔ تو پھر قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ جو مقدس گھر ہے اس کی تعمیر کی جائے۔ حضور کی عمر مبارک 17 سال کی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی جو چندہ لگایا جائے کیا جائے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، وہ بہت پاکیزہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا مقدس گھر ہے۔ وہ رشوتیں بھی لیتے تھے، چوری بھی کرتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، مال بھی غصب کر لیتے تھے، سود چلایا کرتے تھے۔ ان کی آمدنی کے مختلف ذرائع تھے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں وہی پیسہ لگے گا جو رزق حلال ہوگا۔ ان لوگوں نے چندہ کیا، قریش نے چندہ جب کیا انہوں نے، تو وہ چندہ اتنا کافی نہیں تھا جو خانہ کعبہ کے مکمل تعمیر کے لیے کافی ہوتا۔ جو حجاج وہاں تشریف لے گئے، ہمارے سید نفیس وغیرہ، یہ ہمارے حاجی صاحب وغیرہ، جن کو بھی مقدس زیارت نصیب ہوئی، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا بنیاد اعظم سے 6 ہاتھ ان لوگوں نے گھٹا دیا، کیونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بنیاد اعظم پر وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ وہی 6 ہاتھ جو انہوں نے نکال دیا خانہ کعبہ کو، اسی کو کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی قبر بھی اسی حتیم کعبہ پہ بتائی گئی ہے۔ بعد میں 70 انبیاء کرام کی قبریں وہاں بتائی ہیں۔ تو حتیم کعبہ یہ وہ 6 ہاتھ کا حصہ ہے جو بنیاد آدم سے قبیلہ قریش نے پیسوں کی کمی کی وجہ سے گھٹا دیا تھا، اور اس طرف سے 6 ہاتھ چھوڑ کر ان لوگوں نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ حجر اسود کو نصب کرنا ہوا تو قبیلوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ برکت کون حاصل کرے۔ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو خانہ کعبہ پہ نصب کریں گے۔ اختلاف پیدا ہو گیا، خوریزی کی اور آپس میں فساد کی بنیاد پڑ گئی۔ آقا کائنات کی عمر مبارک ظاہری طور سے صرف 17 سال تھی، مگر آپ کی امانت، دیانت، پاک دامنی پورے مکہ میں مشہور تھی۔ سب نے یہ کہا کہ صبح کے بعد جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا ہم اسی کو اپنا فیصل بنا لیں گے۔ اللہ کے مقدس نبی سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوئی۔ بالاتفاق سارے قبیلے والوں نے ان کو حکم بنا لیا کہ یہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو ہم سارے قبیلے والے مان لیں گے۔ میرے آقا نے کیسا فیصلہ کیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے سارے قبائل سے کہا کہ پہلے تم اپنے سردار کو منتخب کر لو، ہر قبیلہ ایک سردار منتخب کرے۔ جب ہر قبیلے نے سردار منتخب کر لیا تو فرمایا کہ ہر قبیلے کے سردار اس چادر کے کونے کو پکڑ لیں، تاکہ یہ شرف ہر قبیلے کو حاصل ہو جائے کہ اس نے خانہ کعبہ پر حجر اسود کو نصب کیا۔ پھر آقا کائنات نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا اور کہا لے کر خانہ کعبہ کے گوشے پہ چلیے۔ اور جب وہاں پہنچے تو حضور نے اٹھا کر کے نصب کر لیا۔ اس طرح زبردست فتنہ و فساد اور خوریزی سے آقا نے پوری قوم کو بچایا، جبکہ آپ کی عمر مبارک صرف 17 سال تھی۔ امانت و صداقت مشہور تھی آپ کی۔ ایک تعمیر یہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں قبیلہ قریش نے تعمیر کی۔ تو ترتیب آپ یاد رکھیں، پہلی تعمیر حضرت آدم نے، فرشتوں نے، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، پھر قبیلہ جرہم نے، پھر قوم عمالقہ نے، پھر قبیلہ قریش نے، اور پھر
آقا کائنات نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، عائشہ کو مخاطب کر دیا، عائشہ اگر تمہارے قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا کفر کا تو میں خانہ کعبہ کے بنیادوں کو توڑ کر بنیاد آدم پہ اسے بنا دیتا، جہاں سے حضرت آدم نے بنیاد ڈالی تھی۔ لیکن ابھی کفر کا زمانہ ان کے قریب ہے، اگر میں نے کہیں خانہ کعبہ کو ڈھایا تو یہ کہیں گے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر ہی کو ڈھا دیا۔ حضور کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر بنیاد ابراہیم پہ بنا دیا جاتا، تاکہ وہ جو چھہاد پھوٹا ہوا ہے وہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا۔ مگر نیا ابھی وہاں لوگ اسلام لائے تھے تو سرکار نے مسئلات کے خلاف سمجھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زمانہ گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت وہاں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے شہنشاہ تھے، خلیفہ تھے، کوئی ان کا مخالف نہیں تھا، سب لوگ ایمان لا چکے تھے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد حضور کی خواہش کے مطابق اسے بنیاد ابراہیم پہ بنایا۔ آپ نے دو تبدیلیاں قریش نے کی تھیں، ایک تو چھہادار گھٹا دیا تھا، اور دوسرے انہوں نے ایک دروازہ کعبہ میں لگایا تھا جو بہت اونچے تھا، تاکہ جو ان کو رشوت دے اسے وہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، اور جو انہیں رشوت نہ دے اسے روک دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میری دو خواہش ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو دیوار اتنی اونچی لگائی گئی ہے اس کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا جائے، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ ایک دروازے کے بجائے دو دروازے بنائے جائیں، تاکہ ایک دروازے سے لوگ خانہ کعبہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ اور تیسری خواہش یہ تھی کہ وہ بنیاد آدم کو شامل کر لیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو اٹھا کر اور خطیم کعبہ کو شامل کرتے ہوئے حضور کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی۔ یہ تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمائی، لیکن جب عبد الملک سے ان کے اختلافات ہوئے اور حجاج ابن یوسف کو اس نے مکہ کا فوج دے کر کے ان کو شکست دینے کے لیے بھیجا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو گئی۔ تو حجاج ابن یوسف نے، ظالم بادشاہ تھا، اس کا ظلم و ستم بہت مشہور ہے تاریخ میں، بڑا ہی ظالم شہنشاہ تھا، اس نے یہ کیا کہ جو تعمیر خانہ کعبہ کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی تھی، چونکہ وہ دشمن تھے اس کے، اس لیے اس نے یہ نہیں چاہا کہ ان کی تعمیر قیامت تک باقی رہ جائے اور ان کا نام چلے۔ اس نے پھر خانہ کعبہ کو ڈھا دیا، اور ڈھانے کے بعد وہی جو بنیاد قریش تھا یعنی چھہاد پھر چھوڑ کر کے اس نے بنا دیا۔ تو ابھی جو خانہ کعبہ موجود ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کردہ ہے، جو قریش کے طریقے پہ اس نے بنایا، اور خانہ کعبہ کا چھہاد اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت ہارون رشید جب خلیفہ کا زمانہ آیا تو یہ زمانہ تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہارون رشید نے، خلافت بنی امیہ ختم ہو چکی تھی، خلافت بنی عباسی آ چکی تھی، تو ہارون رشید اللہ کے ولی بھی تھے، شہنشاہ بھی تھے، انہوں نے امام مالک سے فتویٰ پوچھا، اگر آپ اجازت دے دیں تو حضور کی خواہش کے مطابق ہم خانہ کعبہ کو ڈھا کر پھر اسی بنیاد ابراہیم پر ہم بنیاد آدم پر بنا دیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ ہر بادشاہ ہمیشہ نہیں رہتا، آج تمہاری بادشاہت ہے، کل تمہیں شکست ہوگی، دوسرا بادشاہ آئے گا، وہ تمہاری یادگار مٹانے کے لیے پھر نئی تعمیر کرے گا، پھر وہ بھی جائے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا، نئی تعمیر کرے گا۔ تو خانہ کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اس لیے وہ جس حال میں ہے اسے اسی حال میں رہنے دیجئے۔ تو ابھی جو خانہ کعبہ موجود ہے یہ تعمیر کردہ ہے حجاج ابن یوسف۔ یہ ہے خانہ کعبہ کی صحیح تعمیر کی تاریخ۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ بابل میں۔ بابل میں جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت نمروز ابن کنعان، جس کو نمرود کہا جاتا ہے، یہ اس کی سلطنت تھی۔ پوری دنیا پر
4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں 2 کافر ہیں اور 2 مومن ہیں۔ کافروں میں نمرود ہے، جس کو جو عربی میں نمروز ابن کنعان کہا جاتا ہے، اور ایک کافر گزرا ہے بخت نصر، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دونوں کافر تھے۔ ان 2 کافر بادشاہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 2 مومن بادشاہ ہیں، جن میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، جن کی حکومت پورے دنیا پہ تھی۔ تو یہ زمانہ تھا نمرود کا، جب آپ بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل ہی میں اس کی سلطنت تھی۔ بابل کے کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے قوم کے عقیدے کو بدل دے گا۔ کاہنوں نے، نجومیوں نے بتایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارق تھا۔ یہ بھی لوگ آذر کہتے ہیں۔ قرآن میں لیابتی آذرہ کا لفظ آیا ہے تو اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آذر جو تھے وہ ابراہیم کے والد تھے، ایسا نہیں ہے۔ آذر بت پرست بھی تھا، بتگر بھی تھا۔ انبیاء کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے لے کر حضرت آدم تک یہ سب کے سب کفر و شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے والد کا نام آذر نہیں تھا، یہ آذر چچا تھا۔ والد کا نام تارق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی تارق نام تھا، یاد رکھیے، جب ان کی حیلیہ حاملہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو پورے بابل میں شور تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پوری قوم کے عقیدے کو ختم کر دے گا، باطل کر دے گا، یعنی بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، بت پوجتے تھے، بادشاہ کو معبود سمجھتے تھے۔ 1000 سال تک اس نے عمر پایا تھا نمرود نے، مگر سر میں درد تک نہیں ہوا تھا اس کے۔ اس خبیث نے یہ سمجھا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو عام بندوں کی طرح بیمار ہوتا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ، اپنے آپ کو سجدہ کراتا، اپنے آپ کو پوچھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب یہ حمل میں آئے تو چونکہ نجومیوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پوری قوم کے عقیدے کو بدل دے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر سے باہر ایک بن کر غار بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش کا بتایا تو حضرت تارق کی اہلیہ حضرت ابراہیم کی والدہ اسی غار میں چلی گئی اور وہاں پر انہوں نے انہیں پیدا فرمایا، جنم دیا۔ آپ آبادی میں آ جاتے تھیں، صبح دوپہر شام جا کر بچے کو دودھ پلا دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ 1 مہینے میں اتنا بڑھتے تھے جتنا بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، 1 مہینے میں اس قدر نشو و نما آپ کا ہوتا تھا جیسے بچے 1 سال میں بڑھتے تھے۔ بہت جلدی یہ جب ان کے مبارک، ایک قول ہے 13 سال، ایک قول ہے 17 سال ہوئی، تو یہ والدہ ان کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے کہا، ماں یہ بتاؤ میرا پالنے والا کون ہے؟ ربی، میرا رب ہے کون؟ ماں سے سوال کیا۔ ہمارے سمجھا کہ رب سے مراد کے معنی عربی میں ہوتے پرورش کرنے والا۔ کہا بیٹا میں تمہاری پرورش کرنے والی ماں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، پرورش کرتی ہوں۔ کہا تو آپ کا رب کون ہے یہ بتائیے؟ بھی میری پرورش تمہارے والد کرتے ہیں۔ کہا تو یہ بتائیے والد کا پرورش کرنے والا اور رب کون ہے؟ ماں ان کے اس سوال کو سن کر حیرت میں ڈوب گئی، کوئی جواب ان سے نہیں بن پا۔ وہ جب گھر واپس آئیں تو اپنے شوہر حضرت تارق سے کہا، قوم میں جو بات مشہور ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور پوری قوم کے عقیدے کو بدل دے گا، یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بن کر سے باہر آئے تو دیکھا سورج ڈوب رہا تھا، ستارے اور چاند نکل رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر سورج اور چاند و ستاروں فرمایا، بھلا یہ میرا پروردگار ہوگا جو کبھی نکلتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے۔
یہ تو حوادث سے خالی نہیں ہے، اس لیے میرا پروردگار نہ سورج ہو سکتا ہے، نہ چاند ہو سکتا ہے، نہ ستارے ہو سکتے ہیں۔ میرا پروردگار وہی ہے جس نے پوری کائنات، پوری پرتھوی کو، تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور آپ نے وحدانیت پر دلیل قائم کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے یہ گفتگو پورے قوم میں پھیلنے لگی۔ فرعون اور اس کی قوم سال میں ایک دن عید مناتی تھی، میلہ۔ کفار و مشرکین کو آپ جانتے ہیں کیسے وہ مناتے ہیں، میلہ ٹائپ کا ان کا عبادت بھی ہوتا ہے۔ تو وہ پورے شہر کے لوگ بن سمر کر باہر نکل جاتے تھے، شراب پیتے تھے، خرافات کرتے تھے، ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کفار و مشرکین کے میلوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جب فارغ ہوتے تھے تو مندر میں جاتے تھے اور بتوں کو پوچھتے تھے۔ جب پوری قوم میلے میں جانے لگی تو حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلو۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، قرآن نے ان کا ارشاد فرمایا میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں، اب انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر اور شرک کو دیکھ کر مجھے بے حد بیماری لاحق ہے، تکلیف ہے، جیسے بیماری سے تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا، اور بعض نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ علم نجوم میں ماہر تھے، تو انہوں نے فرمایا ان قریب میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پوری قوم چلی گئی، دیکھا ان کی عبادت خانہ خالی ہے تو کلہاڑی لیا، اور کلہاڑی لے کر ان کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے، اور سارے بتوں کو ایک طرف سے توڑتے چلے گئے، کسی کی ناک، کسی کے کان، کسی کے گردن کاٹتے ہوئے کلہاڑی سے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسی کے کندھے پہ لے جا کے کلہاڑی رکھ دیا انہوں نے، اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دیا۔ اور جب پوری قوم شام کو واپس آئی اور اپنے عبادت خانے گئی تو اپنے معبودوں کا انجام دیکھ کر چیخ پڑے اور کہا ایک وہی نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کی برائی بن کرتا ہے، یہ ابراہیم کے سوا کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ شہنشاہ نے کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو اس کے یہاں کا دستور تھا کہ جو بھی بادشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گئے، کوئی اس کا آداب نہیں بجا لائے، تو کہتا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا میں سجدہ صرف اس کی بارگاہ میں کرتا ہوں جس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، میں کسی انسان کے سامنے یا بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ پھر آپ نے وحدانیت پر دلیل پیش کی، کہا کون ہے تمہارا پروردگار؟ کہا میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، قرآن نے کہا یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو خبیث نے کہا بلاؤ دو قیدیوں کو قید خانے سے۔ ایک قیدی وہ تھا جس کو موت کی سزا مل چکی تھی، ایک قیدی وہ تھا جس کو چھوڑنے کی سزا جیل سے مل چکی تھی، جسے موت کی سزا ملی تھی اس کو تو چھوڑ دیا اس نے، اور جس کو چھوڑنے کی سزا ملی تھی اس کو اس نے قتل کر دیا، اور کہتے کو میں بھی تو جلاتا اور مارتا ہوں جی، اگر تمہارا خدا جلاتا مارتا ہے تو میں بھی جلاتا مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس کے سر پر یہ جو رکھا ہوا ہے یہ تربوز معلوم ہوتا ہے، بے وفو کو حمق ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکا تو آپ نے ایک بہت واضح دلیل پیش فرمائی کہ اچھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تمہیں خدا ہونے کا دعویٰ ہے نا پچھم سے نکال دو۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، حیرت میں پڑ گیا وہ اس جواب کو سن کر کہ اب کیا بولے۔ اس طرح آپ نے کفر کے خلاف اللہ کی وحدانیت پر دلیل پیش کی، کوئی جواب نہیں دے سکا نمرود۔ مشورہ کیا 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 جائے، لوگوں نے کہا پہلے ان کو جیل میں ڈال لو، قید میں ڈال دیے گئے۔ اب مزید مشورہ کیا اپنے وزراء سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے عقیدے سے نجات اسے ملے گی جب گڑھا کھود کر ایک بہت بڑی دیوار پتھر کی کھڑی کی جائے اور آگ کے شعلوں میں ان کو ڈال دیا جائے۔
تاکہ ان سے نجات مل جائے۔ یہی کیا گیا، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، پتھر کی بڑی اونچی دیواریں بنائی گئیں اور حکم دیا اس نے خوب لکڑی لاؤ اس میں ڈالو۔ جب پورا غار بھر گیا لکڑی سے تو آگ لگا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے آسمان کے فضاؤں میں پرندے گزرتے تو جھلس کر زمین پہ گر جاتے۔ پورا شہر گرمی سے پریشان ہو گیا، اب اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا تھا تو ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ شیطان پہنچا، اس نے کہا طریقہ میں بتاتا ہوں، منجنیق جس کے ذریعے سے فوج میں پتھر پھینکے جاتے ہیں دشمن پر، کہا اسی پہ ان کو بٹھاؤ اور اٹھا کے غار میں آگ میں پھینک دو دور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق پہ بٹھایا گیا اور پھر برہنہ کر کے ان کو بٹھایا گیا تھا، ان کے ہاتھ و پاؤں کو باندھ دیا گیا تھا۔ جب آپ منجنی پہ بٹھا دیے گئے تو اس وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر کوئی ضرورت ہو کوئی حاجت ہو تو مجھ کو بتائیے۔ فرمایا ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا تو اسی سے کہہ دیجیے جس سے حاجت ہے۔ کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری حاجت کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں۔ اور پھر منجنیق کے ذریعے سے اسی آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ الحمدللہ ادھر ڈالے گئے، ادھر رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی باردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر گلزار بن جا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پوری آگ پھولوں کا سیز بن گئی۔ حضرت ابراہیم فرشتوں کے جھرمٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے وہ رسی کٹ گئی، پاؤں باندھ دیے گئے تھے وہ رسی کٹ گئی، بقیہ پورا جسم پھولوں کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کا فرعون نمرود اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچیوں کے ساتھ اوپر محل سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا حیرت میں آ گیا، آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر پوچھا ابراہیم یہ کیسے ہوا؟ آپ کا جواب تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا میرے رب کا فضل ہے۔ فرعون کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام برقفہ تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے برداشت نہ ہو سکا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور پڑھتے ہی بعد ہی حضرت ابراہیم سے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ محل سے رقفہ نے چھلانگ لگا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، ان کے لیے بھی وہ آگ پھول ہی رہا۔ 40 روز تک آپ رہے آگ میں، جو پھولوں کا گلدستہ تھا، اور پھر اس رقفہ کو جب وہاں سے نکلی بالکل صحیح سالم تھی۔ صحیح سالم ہونے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے وہ مذہب ابراہیم میں داخل ہو چکی تھی، پھر اور نمرود نے ان پر سختیاں شروع کر دی۔ آپ یہاں تک یاد رکھیے، اور پھر یہ لوگ سنت باقی خدا فرمان، یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو آئندہ جمعے میں ہوگی۔